ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 2 ماہ کے، 4 ماہ کے، 6 ماہ کے، یہ سوتے سوتے مسکرا دیتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو دیکھیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلا کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں؟ یا تو قرآن نے بتایا ہوگا کیونکہ یہ پوشیدہ چیز ہے، قرآن خاموش ہے، حدیث نے بتایا ہوگا، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری، یا تیسرا کسی بچے نے بتایا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کیوں مسکرایا، اور ایسا بچہ تو کوئی نہیں جو بولے۔ اچھا اگر بچے نے دیکھا بھی ہو فرشتے کو، فرض کر لیں، تو وہ اتنا چھوٹا سا ہے کیسے بتائے گا؟ اور نہ ہمارے پاس کوئی کرامت ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے بچوں کے خواب کے اندر داخل ہو جائیں، اس کی خوابی دنیا کے اندر، اور دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کیا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ جب کوئی ذریعہ اس پر اطلاع کا نہیں ہے تو بالکل مطلب بہت وثوق سے اور بڑے پختہ طریقے سے یہ کہنا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بوڑھی اماں اس کو ہنسا رہی ہے، اس قسم کے، یہ سب بے سروپا باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بچہ ویسے ہی مسکرا رہا ہوگا، تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ ایک بچے نے کویشچن کیا کہ اگر کفن کا کپڑا بچ جائے تو کیا اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا لائے ہیں، آپ نے کفن کاٹ لیا سنت کے مطابق، اس کے بعد کپڑا بچا، تو حقیقتاً وہ بھی کفن تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک عام کپڑا ہے، وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر کفن کا ہی کوئی کپڑا نکال کے آپ رکھ لیتے تب بھی شرعاً درست تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پہنائے ہوئے کفن کو اتار لینا یہ غلط ہوتا ہے جو کفن چور کرتے ہیں، لیکن ویسے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے اور یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے؟ اگر ہے اور کسی شخص میں استطاعت نہ ہو کہ وہ بکرا ذبح کر سکے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اس سے بچے کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخروی فائدے ہوتے ہیں، خود ماں باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ مستحب ہے، مطلب 7ویں دن کروائیں تو سنت، اس کے بعد مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض کر لیں اگر یہ فرض بھی ہوتا تب بھی بیچارہ وہ تو مجبور ہے، کیسے کرتا؟ چہ جائے کہ اب تو یہ اس کا سنت ہونا آپ کو ثابت ہوا، آپ کے سامنے عرض کیا، تو اگر کوئی کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، آخرت میں اسی گرفت نہیں ہے، اور اب مجبور ہے تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ اس کے غسل سے پہلے دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد ہی دینی چاہیے؟ دیکھیں سنت تو غسل کے بعد ہے، جب بچے کو پیدا ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کے جسم پر کچھ آلائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو پہلے اس کو غسل دیا جائے، پاک و صاف کیا جائے، اور پھر اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ یہ جو منرل واٹر ہوتا ہے یہ پینے کے لیے اور خرید کر باقاعدہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو کیا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چونکہ یہ قیمتی پانی ہے اور یہ خاص پینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور مطلب یہ جراثیم وغیرہ سے اس کو بڑا پاک و صاف رکھا جاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس کا استعمال حتی الامکان صرف پینے کے لیے ہو، لیکن اگر اس سے وضو کر لیں گے تو بہرحال وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر عام پانی موجود ہے، خواہ مخواہ اس کو چھوڑ کر منرل واٹر یوز کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ لوگوں کو تو یہ بعض علاقے ایسے ہیں یہ عام پانی، اتنا صاف ستھرا پانی بھی میسر نہیں ہے جو ہمارے ہاں نلکوں میں آ رہا ہے، اتنا گندے جوہڑ کے پانی پی رہے ہیں جس کو اگر آپ بھر کر اس کو گلاس کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو کیڑے مکوڑے بھی تیرتے نظر آئیں گے، کچرا نظر آئے گا، یا لائٹ گرین کلر کا پانی ہو چکا ہوتا ہے، مٹیالہ پانی، اور وہ بیچارے اس کو یوز کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسی حالت میں مطلب منرل واٹر سے وضو کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں اگر کوئی اور دوسرا پانی بالکل بھی نہیں ہے، صرف ایک بوتل آپ کی پڑی ہے منرل واٹر کی، تو پھر تو فرض ہے کہ اس سے وضو کریں، آپ تیمم کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن جب تک دوسرا پانی موجود ہے اس سے وضو کریں، کیونکہ منرل واٹر ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے اور خصوصیت رکھتا ہے، اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے اس وضو کے اندر استعمال مناسب نظر نہیں آتا۔ کسی نے پوچھا کہ مرغی یا مچھلی پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ اس پہ فاتحہ ہو جاتی ہے، فاتحہ مطلب نیاز وغیرہ ہو جاتی ہے، جیسے کھانا کھلاتے ہیں، اور نیاز کا ہم بارہا آپ کو تصور پیش کر چکے ہیں کہ کھانا یا کوئی بھی چیز فقط اللہ کے لیے پکے گی، ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے قرب بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی مقصود ہو، کسی بزرگ کے لیے کھانا نہیں بنا رہے، ان کی رضا کے لیے نہیں بنا رہے، ان کا قرب حاصل کرنا مقصود نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ جن کا ارادہ ہے کہ وہ ان بزرگ کو ہم نے ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، ان کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، ارادہ یہ ہے کہ یہ کھانا لوگ کھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ثواب دے وہ ہم اس کو فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں۔ اور اس میں جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ گیا، اس میں کوئی شریعت نے کنڈیشن نہیں لگائی کہ یہ مرغی پر ہو، مچھلی پر نہ ہو، یا سبزی کے اوپر ہو، دال پر نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرغی، مچھلی وغیرہ سب، بریانی بنائیں، سالن بنائیں،
آپ میٹھا بنائیں، ہر چیز کو آپ اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کو کھلائیں، اور اس کا ثواب جس کو آپ کو بھیجنا ہے، ایصال کرنا ہے، ان کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ بسا اوقات بچے ہوتے ہیں، بچے بچیاں وہ گھر میں موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ماں باپ کے لیے اجازت ہے کہ ان کی حفاظت کی خاطر یا انہیں خطرات سے بچانے کے لیے ان کے موبائل کو چیک کریں، SMS وغیرہ پڑھیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کرنا چاہیے، 100% کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر بچے اپنے موبائل میں پاسورڈ لگائیں تو ان کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ پاسورڈ وہیں لگایا جاتا ہے جب کہیں پر کچھ چوری کا معاملہ ہوتا ہے، دل میں کچھ چور ہوتا ہے، تبھی پاسورڈ لگاتے ہیں، یعنی بچے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ تو یہ شرعاً مطلب ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں، خصوصاً لڑکیوں کا معاملہ، کوئی بچی برا نہ مانے، لیکن بہرحال لڑکیاں بہت ہی کچے ذہن کی ہوتی ہیں، اور آج کل جس تیزی کے ساتھ ہماری طبیعتوں پر، ہمارے نفوس کے اوپر گندے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خراب قسم کے اسباب اتنی کثرت سے پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنے باطن کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ماں باپ کو اور زیادہ اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے، ورنہ پھر پانی سر سے گزر جاتا ہے، پھر ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے نہیں ہمیں اپنے بچوں پہ مکمل اعتماد ہے۔ اعتماد تو وہاں آپ کریں کہ جہاں پر آپ کی تربیت بالکل کامل ہو، جہاں بگڑنے کے اسباب بالکل نہ ہوں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ چاہے کتنی ہی اچھی اولاد کیوں نہ ہو، ماں باپ کو فکر رکھنی ہوگی، یہ شرعی تقاضا ہے سمجھ لیجئے۔ تو لہٰذا کوئی اولاد برا بھی نہ مانے کہ اگر ماں باپ چیک کر رہے ہوں تو وہ یہ کہیں کہ آپ ہم پر بدگمانی کرتے ہیں، ہم ایسے حرکت نہیں کرتے، کیوں آپ چیک کر رہے ہیں؟ نہیں، غصے میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہو اور وہ ہر ہفتے آپ کے گھر میں آ کے کہے کہ میں آپ کا چیک اپ کر دوں گا، اور تاکہ اگر کوئی بیماری ہو میں دور کر دوں، تو ہم اس کا احسان مانیں گے، نہ کہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے کہ تم بدگمانی کرتے ہو، ہم بیمار ہوں گے کیا؟ ہم تو کہیں گے یار فری میں ڈاکٹر مل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ہمارے ماں باپ، یہ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہماری دنیاوی اور اخروی معاملات کی فکر رکھتے ہیں، اگر وہ ہم پر توجہ کر رہے ہوں تو نہ روکا جائے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ بغیر کسی ثبوت کے الزام لگائیں بچوں کو، یہ غلط ہے۔ الزام لگانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ماں باپ خواہ کہیں میں تم موبائل یوز کر رہے تھے، ضرور کسی کے ساتھ تمہارا چیک کر رہے ہیں۔ ارے بھائی موبائل چیک کر لیں، نہیں ہمیں چیک ہی نہیں کر رہا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کوئی ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی علم غیب تو حاصل نہیں ہے، آپ اس طرح کر کے بچوں میں بغاوت کے جذبات نمودار کر رہے ہیں، بچوں کو باغی کر رہے ہیں، بچوں میں ضد کا مادہ پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے اگر نہیں بھی تھا تو ضد میں آ کے وہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تحقیق کرنے کی اجازت ہے، الزام لگانے کی نہیں۔ ہاں اگر بعد تحقیق کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس میں بچوں کی انوالومنٹ غلط طریقے سے یا غلط چیزوں کے اندر نظر آ جائے تو پھر یقینی سی بات ہے الزام نہیں ہے، اب تو جرم ثابت ہو گیا ہے، وہ مجرم ہے، ملزم نہیں، اب ان کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے ای میل چیک کر لینا، فیس بک کے اکاؤنٹ چیک کرنا، اس طرح SMS وغیرہ چیک کرنا شرعاً بالکل درست ہے، ماں باپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ استاد بھی چیک کر سکتا ہے، اگر کوئی دینی استاد ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی شاگرد میل ہے یا فیمیل، جیسے دینی استاد بچیاں پڑھتی ہیں بعض اوقات، اور وہ سمجھتے ہیں کوئی بگاڑ کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ بالکل ان کے سامنے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے دے موبائل، وہ چیک کریں، کیونکہ اس میں ان کی اصلاح کا پہلو ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میری بہن کی بھی شادی ہو رہی ہے، تو گھر والوں نے شادی میں بھی اور ولیمے میں بھی میوزک کا اہتمام کیا ہے، اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ نہ جاؤں تو بھی مسئلہ ہے، اور میں شرکت کرتا ہوں تو وہاں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض گھر کے بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک بڑا قصور تو اس بڑے بھائی کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ویلیو نہیں بنائی ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کل ویلیو بنتی ہے انسان کے منصب سے، اس کے پیسے سے۔ اس لیے اگر کوئی گھر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے اور پھر پازیٹیو چیزوں کے اندر میرے حکم کو مانا جائے، میرے مشوروں کو مانا جائے، تو یقیناً اسے اپنی ایک اہمیت بنانی ہوگی، اور اہمیت پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان دیندار ہو، نیک ہو، اچھا کماتا ہو، اچھا منصب ہو، پھر دیکھیں آپ کی بات کون نہیں سنے گا، ممکن ہی نہیں کہ نہ سنے۔ لیکن بعض اوقات ہم اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور مطلب یہ کہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے تو ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بھائی نے کویسچن کیا، مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چلتی نہیں ہے اور گھر والے ان پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ منع کریں گے، نہیں باز آ رہے اور شرکت نہ کریں تو بھی ساری زندگی کا مسئلہ کہ تانہ زنی اور مسائل اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایسی صورت میں آپ بالکل شادی میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جہاں میوزک چل رہا ہے آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ آپ جیسے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں
اور جب آپ شادی کے لیے جائیں کیونکہ اس میں کھانا پینا دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے تو کسی دوسرے دور مقام پر بیٹھیے آپ، یہ بہت اچھا ہے۔ اور جب ولیمہ وغیرہ شادی کے اندر آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ بہن کی ہے آپ کی، اور ولیمے وغیرہ کے اندر آپ کہیں دور بیٹھیے گا جہاں پر میوزک دور ہو تو دور جا کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پہ کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کو دل میں برا جانے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ تو یہ ایسی مجبور لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں سے جا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے اور گناہ چل رہے ہیں، جیسے آپ ویگن میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا میوزک وغیرہ لگا لیا تو آپ دل میں اس کو برا سمجھتے رہیں، انشاءاللہ بری ذمہ ہوں۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ جب نہاتے ہیں تو اگر پانی کان کے اندر چلا جائے تو شدید درد پیدا ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پسینہ بھی اگر کبھی چلا جائے تو مجھے درد شروع ہو جاتا ہے، تو کبھی اگر جنابت طاری ہوتی ہے تو میں یوں کرتا ہوں کہ کوئی روئی وغیرہ رکھ کے اندر پھر میں نہا لیتا ہوں، پھر روئی نکال کے ایسی ہاتھ پھیر لیتا ہوں، اگر کوئی خشک محسوس ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن شریعت ہمیں آسانیاں عطا کرتی ہے، جہاں کہیں انسان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہیں پہ شریعت اس کے لیے احکام میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کے کان کے اندر پانی جانے سے تکلیف ہوگی تو ویسے بھی کان کے اندر سوراخ کے اندر کا دھونا واجب نہیں ہوتا ہے نا، جتنا یہ ظاہری کان آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کسی کان دیکھیں جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی سامنے اور یہ بس اس کا دھونا ہے، سوراخ کے اندر پانی ڈالنا لازم نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ نے اندر روئی رکھ کر آپ جب پانی ڈالیں گے تو لازم سی بات ہے کہ سارا باہر کا حصہ تو دھل ہی جائے گا، بلکہ وہ روئی بھی گیلی ہو جائے گی جو آپ کے کان کے اندر ہے، تو آپ کو مزید کسی مسح وغیرہ کی حاجت نہیں۔ لیکن چونکہ وہ روئی براہ راست پانی کو کان کے اندر پہنچنے سے روک رہی ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ وہ روئی رکھ کے غسل کریں، آپ کا کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے اور آپ کا غسل بالکل مکمل ہو جائے گا۔ ایک بہن نے فرمایا ہے کہ سونے کی پائل پہننا کیسا ہے خواتین کے لیے؟ تو چونکہ یہ بھی دیکھیں ایک زیور ہے جو عورت اپنے پاؤں میں پہنتی ہے اور عورتوں کو سونا اور چاندی پہننے کی بالکل اجازت ہے، لہٰذا پہن سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس طرح کے زیور پہننا کہ اگر عورت کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرے اور اس کی آواز سے غیر مردوں کی توجہ آپ کی طرف آئے، وہ غیر مردوں کے سامنے پہننا منع ہوتا ہے، اس میں تھوڑا اجتناب کر لیں۔ ویسے فی نفسی ہی جیسے گھر میں ہے یا شوہر کے سامنے ہے، اگر سونے کی کوئی چیز عورت پہنتی ہے کسی بھی شکل میں تو اس کے لیے جائز ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں الارم کے طور پر اذان لگا دیتا ہوں، صبح جب الارم بجتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں، کیا یہ اس طرح اذان کو بطور الارم لگانا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب جاگتے ہیں تو فوری طور پہ الارم کو بند بھی کرتے ہیں۔ اب اگر الارم بج رہا ہے اللہ آپ نے کٹ کر دیا تو اللہ کا نام گیا، پھر اللہ آپ نے کاٹ دیا، تو یہ ایک تو صحیح نہیں ہے کہ قطع لازم آتا ہے، دوسری اور اس میں نادانستہ طور پہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان جو ہے ایک بڑی محترم چیز ہے اور اتنی محترم ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا اگر اذان ہو رہی ہو تو بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران بیکار کام کرتا ہے تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ ویسے تو وقتی اذان کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال اذان کا ایک احترام ہے، اس کو وہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس کو صرف جاگنے کے لیے استعمال کرنا اور وہ بھی پوری اذان سننا مقصود نہ ہو، بیچ میں کٹ کر دینا، تو اس میں کئی لحاظ سے بے ادبی کے پہلو نکلتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کو پیار سے الٹے سیدھے الفاظ کہہ سکتی ہے، مثلا بدو کہنا، موٹو وغیرہ کہنا، اور شوہر بھی اس میں برا نہیں مانتا، تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں فقہاء نے یہ تو ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے یا کوئی قریب رشتہ دار جس سے کوئی ادب اور احترام کا بہت زیادہ تعلق قائم نہیں ہوتا، اگر آپ اسے اس قسم کے الفاظ کہیں اور وہ اس سے برا نہ مانے، جیسے بعض گھروں میں مشہور ہو جاتا ہے کوئی کسی کو کلو کہتے ہیں کسی کو موٹو کہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے اگر وہ برا نہیں مانتا تو۔ لیکن جو ادب اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں اس میں سامنے والا برا نہ بھی مانے، تب بھی چونکہ ان کا احترام یہ گویا کہ ایک طریقے سے حق شرع ہے کہ شریعت نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، جیسے ماں باپ۔ اب ماں باپ اگر برا نہ مانے تو کیا الٹے سیدھے الفاظ ماں باپ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ فلا تقل لہما اف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو اف بھی مت کہو، کہ اگر ان کو ہو سکتا ہے اف کہنے سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس طرح۔ اور اسی طریقے سے شوہر، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، روایت کے مطابق عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، گویا کہ شادی کے بعد عورت پر شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے شوہر کا مقام رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی خواتین کی نگاہوں میں شوہر کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ بالکل ایک جیسے ایک دوست یا ایک بعض اوقات تو ہتک عزت کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، حقیرانہ معاملہ جسے نوکر کو کہا جا رہا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں گناہ ہے۔
تو ایسی صورت میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ الٹے سیدھے الفاظ نہیں، ہاں پیار سے ویسے ہی دوسرے الفاظ کہ جو بہرحال مطلب ایک غلط مفہوم بھی نہ نکالتے ہوں لیکن بے تکلفی پر دلالت کر رہے ہوں، وہ اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس طرح نہیں کریں کہ الٹے سیدھے الفاظ بولیں کہ اگر کوئی بھی سنے تو اس کو کہے کہ یار یہ برا ہے، شوہر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، معیوب ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں جیسے نام کا بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ اب اس میں کوئی نام لینا کوئی یہ بے ادبی نہیں ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شوہر برا نہیں مانتے تو بالکل آپ کہہ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ فوت شدگان بعض اوقات خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کبھی پیسے مانگتے ہیں، کبھی کھانا مانگتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے پیسے یا کھانا صدقہ کر دیں، اور کیا ایسا کرنا لازم ہوتا ہے ہم پر؟ دیکھیں، لازم نہیں ہوتا، نہ آپ کو جو خواب میں نظر آ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسا ہو رہا ہے، یعنی شیطانی ایرر بھی ہو سکتا ہے، نفسانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، طبعی تقاضے کے مطابق بھی خواب نظر آ سکتے ہیں، پھر بعض اوقات ہم دیکھ رہے کچھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں جو کچھ مردہ بول رہا ہوتا ہے اس سننے میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے فرمایا کہ تم شراب پی لو، معاذ اللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط سنا، نبی کریم نے فرمایا ہوگا تم شراب نہ پیو۔ تو یوں سننے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب جو ہیں، جو عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، چونکہ یہ شرعی حجت نہیں ہوتے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتے، لہٰذا ان چیزوں کو پورا کرنا کوئی آپ پر لازم نہیں ہے، اور چونکہ آپ جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، تو پھر تو بالکل مطلب اس کو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر مردہ کسی جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ناجائز یا حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، جیسے کھانا مانگا تو آپ صدقہ کر دیجئے، پیسے مانگے تو تھوڑے بہت پیسے صدقہ کر دیں، یہ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں کیا تو مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، یا ہم گناہ گار ہو جائیں گے اگر کہنا نہیں مانا، جیسے ماں باپ تھے خواب میں آئے تو اب ماں باپ کا کہنا نہ ماننا گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، اسے پورا نہ بھی کیا جائے تو کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ادارے کے کوئی ہیڈ ہیں، ان کے کافی ماتحت ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو جب غیر مسلمین کے کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، ان کی تقریبات آتی ہیں، تو جو ساتھ کام کرنے والے مسلمان ہیں اور ہیڈ ہیں، کیا وہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہ دیں تو پھر آپس میں ایک انتشار کسی فضا پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو جو غیر مسلمین ہیں ان کے دل میں آئے کہ مسلمان ہم سے نفرت رکھتے ہیں، تو ان کے بھی رد عمل کے طور پہ اسلام سے کوئی نفرت پیدا ہو یا اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ان کے ذہن میں آئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آج کل جو پورے دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، اس کا ایک عالمی سطح پر ہی ایک تقاضا ہے کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے کہ کسی کو اسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرت پیدا نہ ہو کہ یہ تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان اپنے علاوہ سب سے نفرت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے، ہماری خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ کتنے شدید خطروں میں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے حقیر سمجھ کر منفی رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اس کے کچھ معیار بنے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے آپ میں تنگ نظری ہے، آپ اگر کسی تقریب میں بعض اوقات شرکت نہیں کرتے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں جن میں ہمارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف تعلیمات، مثلا کفر یا شرک پر مشتمل وہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کو دل سے پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطلب ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پہ اظہار خوشی کرنا، مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ ہاں، ویسے تقریبات میں صرف وربلی زبانی طور پر جبکہ دل میں کسی بھی عمل کی پسندیدگی نہ ہو، آپ ظاہری طور پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے دیں جو مطلب جن میں کوئی غلط مفہوم، غلط عقیدے کا تصور پیدا نہ ہو، اس سے اس طرح کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہری برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ مکھی مچھر جو ہمیں تنگ کر رہے ہوں کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ جی ہاں، مار تو سکتے ہیں بالکل۔ جو مچھر خاص طور پر آج کل جیسے خطرناک ڈینگی مچھر ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، یہ تو اگر قریب بھی آئے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، چاہے جا کے کہ انتظار کریں کہ نہیں بیچارے کو ایسے نہیں ماروں گا، پہلے کاٹ لو پھر تمہیں ماروں گا، تو وہ کاٹ کے تو مصیبت کر دے گا۔ ایسے موذی کو تو دور سے ہی دیکھ کر آپ اسے مار سکتے ہیں، مکھی کو نہ ماریں۔
مطلب جب وہ بہت ہی زیادہ تنگ کر رہی ہو، بہت ہی زیادہ، تو پھر آپ یہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں، ورنہ مطلب درگزر کریں۔ وہ خالی بیٹھتی ہے، اللہ نے اس کی غذا ایسی رکھی ہے، وہ آپ کی جو نمکیات، آپ کا پسینہ ہوتا ہے نمکیات، اس سے وہ غذا حاصل کرتی ہے، یا آپ کے جسم پر کوئی مطلب کھانا لگا ہوا ہے کچھ، وہ اس کو، یہ اللہ نے مسلط کی چیز، کاٹتی نہیں ہے، تنگ کرتی رہتی ہے۔ درگزر کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ جو غصیلا شخص ہونا، اگر اس کو اپنے غصے پر صبر حاصل کرنا ہو تو میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ مچھر کا تو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو کاٹنے دیں، لیکن مکھی تنگ کرے نا، آپ ہلکا سا اڑائیں ضرور، لیکن اپنے آپ کو برداشت کرتے رہیں۔ 4-5 دفعہ اس طرح مکھی کے حملوں کو، اس کے تنگ کرنے کو برداشت کریں، آپ کی طبیعت میں غصے کو ضبط کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، دوسرے مقام پہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال، لیکن پھر بھی کوئی اگر تنگ کر رہی ہو مکھی تو آپ اس کو مار ضرور سکتے ہیں۔ ایک مختصر